الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، حلال کمائی کسی بھی معاشرے کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی طرح اس کی ضرورت ہے. معاشرے کی بنیاد ہم کہہ سکتے ہیں، بنیادی پتھر کہہ سکتے ہیں حلال رزق کو، جس کے بغیر کوئی معاشرہ مضبوط نہیں ہو سکتا. جس معاشرے کی بنیاد حلال کمائی پر نہ ہو، اس معاشرے کی اخلاقی بنیاد کمزور ہو جاتی ہے. وہ معاشرہ عمل کے اعتبار سے کمزور ہو جاتا ہے. اس معاشرے کے لوگ پھر آپس میں جڑ کر اور متحد ہو کر رہ نہیں سکتے. اس معاشرے میں طرح طرح کی ایسی بیماریاں اور ایسی برائیاں اور بے حیائیاں پھیلتی ہیں کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. کتنے معاشرے، کتنی سوسائٹیاں ایسی ہیں، کتنی قومیں ایسی ہیں جو برباد ہو گئی، جو پوری طرح سے ڈوب گئی. وجہ کیا ہے؟ حلال اور حرام کے درمیان تمیز نکل گئی. کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے، اس میں فرق کرنے کی جو صلاحیت تھی، یہ جو جذبہ تھا، وہ جذبہ ختم ہو گیا، وہ صلاحیت ختم ہو گئی. جس معاشرے سے یہ حس ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ معاشرہ کسی لائق نہیں رہتا، پھر وہ معاشرہ ترقی کے لائق نہیں رہتا. اسی لیے شریعت میں اس پر بڑی ترغیب دی گئی، اس کی تاکید کی گئی. خود قرآن مجید میں صاف ارشاد فرمایا گیا، یا ایھا الناس کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، یا ایھا الناس کلوا من طیبات ما رزقناکم. اس طرح کی کئی ایک آیتیں ہیں کہ اے لوگوں، پاکیزہ رزق کھائیے، حلال رزق کھائیے اور اچھے اعمال کیجیے. حلال رزق اور اچھے اعمال ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. پیٹ میں حلال لقمہ جائے گا، دل کو سکون بھی ملے گا، راحت بھی ملے گی، اور اچھے کاموں کا جذبہ بھی، اچھی چیزوں کا جذبہ بھی دل کے اندر پیدا ہوگا. اگر دل کے اندر حرام لقمہ چلا گیا، غیر شرعی طور پر کمایا ہوا لقمہ دل کے اندر چلا گیا، تو دل سے سکون بھی چلا جائے گا، اور پھر اس معاشرے سے اطمینان کی کیفیت بھی چلی جائے گی، اور آدمی کے اندر سے اچھے کام کے کرنے کا جذبہ بھی ختم ہو جائے گا. پھر اللہ کی طرف سے اچھے کام کی توفیق اس کو ملتی نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تاکید کرتے تھے رزق حلال کے سلسلے میں. اپنے بچوں کی تربیت میں بھی اس کا خیال رکھتے تھے. اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ معاشرہ بچوں سے بنتا ہے. کوئی بھی سوسائٹی وہ اس کی نوجوان اور بچوں سے ترقی کرتی ہے، اور بچے اپنے ماں باپ کو دیکھ کر بنتے ہیں. ماں باپ کے پیٹ میں حلال غذا جائے گی، بچے اچھے ہوں گے. ماں باپ اپنے بچوں کو حلال رزق کھلانے کی، حلال رزق سے ان کی تربیت کی کوشش کریں گے. بچے اگر حلال رزق کھائیں گے، حلال رزق سے ان کی تربیت ہوگی، پھر وہ سوسائٹی اچھی بنے گی، پھر وہ معاشرہ اچھا بنے گا. لیکن اگر ماں باپ نے اپنے بچوں کے پیٹ میں حلال رقمے کے ڈالنے کی کوشش نہیں کی، حلال پیسوں سے ان کی تربیت کی کوشش نہیں کی، تو یاد رکھیے وہ بچے نہ ماں باپ کے فرما بردار ہو سکتے ہیں، نہ معاشرے اور سوسائٹی کے لیے مفید ہو سکتے ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے اپنے نواسوں کو بھی مشکوک چیزوں سے تک بتاتے تھے. حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما اللہ کے رسول کے نواسے، حضرت فاطمہ کے فرزند چھوٹے سے تھے. صدقے کا کھجور
گھر میں رکھا ہوا تھا، بخاری شریف کی روایت ہے، انہوں نے ایک چھوٹے بچے ہوتے ہیں کھانے کی چیز دیکھتے ہیں تو اٹھا کے منہ میں ڈالتے ہیں، انہوں نے ایک کھجور اپنے منہ میں ڈال دیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فوراً کہا جسے ہم کہتے ہیں آنکھ تو کر، یعنی بچے سے کہا کہ وہ کھجور پھینک دیجئے، پھر اس کھجور کو اٹھا کر دھو کر اس صدقے کے مال میں رکھا اور کہا لا تعرف انا لا نأکل الصدقہ۔ ان سے کہا آپ کو معلوم نہیں، چھوٹے بچے، ہم سوچتے ہیں کہ چھوٹے بچے کیا سمجھیں گے وہ، لیکن نہیں، چھوٹے بچوں کے اندر بڑا احساس ہوتا ہے۔ چھوٹے بچے کار لے کر چھوٹی چھوٹی کھیلتے ہیں، کھلونے لے کر، آپ ان کے کھلونے کو توڑیے، دیکھیے کیسے وہ غضبناک ہو جاتے ہیں، کیسے اس کو محسوس کرتے ہیں۔ کوئی چیز کھیل رہے ہیں، نیچے گر گئی، رونے لگتے ہیں، مطلب کیا احساس ہے ان کے اندر۔ بچپن سے اگر ہم نے ان کے اندر یہ احساس پیدا کیا کہ حلال لقمہ پیٹ کے اندر جانا ہے، تو پھر وہ آگے چل کر اس کا خیال رکھیں گے۔ فوراً کہا کہ آپ کو معلوم نہیں، ہم لوگ یعنی ہم آل محمد کے خاندان والے صدقے کا مال نہیں کھاتے ہیں۔ یہ اسی وقت ان کو ترغیب دی۔ بچوں کی تربیت کا نہج اور طریقہ ہی ہے، بچپن میں اگر کہیں سے ان سے غلطی ہو جائے فوراً ٹوکیے، لیکن محبت سے، پیار سے ان کو سمجھائیے۔ چھوڑنا، نظر انداز کرنا یہ بھی صحیح نہیں ہے، یا حد سے زیادہ غصے کا اظہار، بات پر نفرت، غصہ، ناراضگی، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ ان کی تربیت کیجئے، ان کو معلوم نہیں، بچے ہوتے ہیں، آپ پیار سے سمجھائیے، پہلے 10 مرتبہ سمجھائیے۔ بچوں کی سطح اپنی ہوتی ہے، چھوٹی سطح ہوتی ہے، 10 مرتبہ سمجھائیں گے پھر بھی وہ بھول جائیں گے، لیکن بتانا چاہیے کس وقت کیا غلطی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیمانہ بتایا، حلال اور حرام کو آپ کیسے پہچانیں گے۔ کسی چیز کے بارے میں ہم کوئی کمائی کرتے ہیں، کوئی کاروبار کرتے ہیں، تو ہمیں کبھی کبھی دل کے اندر ایک کھٹک سی ہوتی ہے کہ وہ کاروبار حلال ہے یا حرام ہے۔ کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو بالکل حرام ہوتے ہیں، معلوم ہوتا ہے، لیکن کچھ تحقیق نہیں ہوتی ہے، ہمیں دل کے اندر کھٹک ہوتی ہے۔ ایک آدمی اگر گناہوں سے بچتا رہتا ہے، دین پر عمل پیرا ہوتا ہے، اچھے اخلاق والا ہوتا ہے، تو اس کا دل بیدار ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ ایسی صلاحیت رکھتے ہیں کہ کوئی غلط چیز وہ قبول نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ فرمایا جس چیز میں آپ کو شک ہو جائے اس کو چھوڑ دیجئے جب تک کہ شک باقی نہ رہے۔ اگر کسی چیز کے بارے میں آپ کو شک ہو گیا، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، دل کے اندر کھٹک ہو گئی، دل مطمئن نہیں، اس کو چھوڑ دیجئے۔ پھر فرمایا فَإِنَّ الصِّدْقَ طَمَانِينَ، سچائی اور حلال چیز سے دل کو اطمینان ہوتا ہے۔ وَإِنَّ الْكِذْبَ ریبۃ، اور کہا جھوٹ اور حرام چیز سے دل کے اندر کھٹک پیدا ہوتی ہے۔ دل کے اندر کھٹک پیدا ہونا یہ کسی چیز کے حرام ہونے کی دلیل ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو خود کماتے وقت اس کی فکر کرتے ہیں، کاروبار کے نت نئے طریقے ہو گئے، آن لائن کاروبار کے نئے نئے طریقے آ رہے ہیں، ٹریڈ کے نام سے لوگ کاروبار کرتے ہیں۔ بچے ہیں، جلدی پیسہ ملتا ہے، بغیر محنت مشقت کے زیادہ پیسہ ملتا ہے، آن لائن کاروبار کرتے ہیں، طرح طرح کے آفر آتے ہیں۔ نہ بچوں کو توفیق ہوتی ہے کہ پوچھیں ان سے، کسی سے جا کر پوچھیں کہ یہ جو بزنس کا طریقہ ہے، یہ جو کاروبار کا طریقہ آیا ہے، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، شریعت اس میں کیا کہتی ہے۔ نہ ماں باپ کو فکر ہوتی ہے، بچہ کما رہا ہے، یہ پوچھتے نہیں کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، بس اچھے سے اچھا پیسہ آ جائے، زیادہ سے زیادہ پیسہ آ جائے، یہ نہیں سوچتے کہاں سے پیسہ آ رہا ہے، کہ حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے، کسی کو اس کی فکر نہیں ہوتی۔ حالانکہ حرام مال نہ صرف ظاہری طور پر نقصان کا سبب ہوتا ہے بلکہ دینی اعتبار سے بھی اس کا بڑا نقصان ہے۔ حرام لقمہ پیٹ کے اندر جاتا ہے پھر کوئی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی، انہوں نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے مستجاب الدعوہ بننا ہے۔ مستجاب الدعوہ کا مطلب جب بھی دعا کروں تو اللہ کے یہاں قبول ہو جائے، اس کو کہتے ہیں مستجاب الدعوہ۔
طبرانی شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ، کہا کہ اپنا رزق حلال بنائیے، پیٹ میں جو لقمہ جاتا ہے وہ حلال طریقے سے جائے، تب تمہاری دعا اللہ کے یہاں قبول ہوگی۔ اور فرمایا کہ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَقْذِفُ لُقْمَةَ الْحَرَامِ وَمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنْ عَمَلِهِ 40 يَوْمًا، کہا کہ ایک آدمی حرام لقمہ اپنے پیٹ کے اندر ڈالتا ہے، 40 دن تک اس کے اعمال قبول نہیں ہوتے ہیں۔ ایک لقمہ پیٹ کے اندر حرام کا گیا، 40 دن تک اس کے اعمال اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل لحم نبت من السحت والربا فالنار اولا به، کہا کہ بدن کا جو گوشت حرام لقمے سے یا سود کے پیسے سے بدن میں اگے گا، کہا جہنم کی آگ کا ہی وہ زیادہ مستحق ہے۔ بدن میں جو گوشت سود کے پیسے سے، جو ہم نے سودی کاروبار کیا، سودی لین دین کیا، اس سے کچھ کمایا کھایا، اس سے بدن میں گوشت پیدا ہوتا ہے، یا حرام کمائی کی، اس سے ہم نے کھایا، اس سے بدن کے اندر گوشت پیدا ہوا، کہا کہ اس گوشت کے لیے جہنم کی آنکھ ہی زیادہ بہتر ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ وہ آدمی پھر جنت میں نہیں جا سکتا۔ پھر آدمی نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ایک مسافر کی۔ مسافر جو ہوتا ہے نا، اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ پریشان حال ہوتا ہے۔ کہا کہ ایک مسافر ہے جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، بدن غبار آلود ہیں، پریشان حال ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، یا رب یا رب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کے بدن کے جو گوشت بنے، بدن کا گوشت حرام کا بنا ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، وہ کھائے گا حرام، مطعمہ حرام ومأکلہ حرام ومشربہ حرام وغذی بالحرام فأنی یستجاب لہ، اس کا کھانا پینا اور بدن کا ایک ایک حصہ حرام سے بنا ہے، تو پھر اس کی دعا اللہ کے یہاں کہاں سے قبول ہو سکتی ہے؟ تو حرام لقمہ جب جائے گا، دعا بھی اللہ کے یہاں قبول نہیں، ہمارے اعمال بھی اللہ کے یہاں قبول نہیں، یہاں تک کہ حرام طریقے سے ہم کمائیں گے اور اچھے راستے میں خرچ کریں گے، صدقہ و خیرات دیں گے، زکوٰۃ دیں گے، وہ بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب ولا يقبل الا طیبا، اللہ خود بھی پاکیزہ ہے اور پاکیزہ چیز ہی کو قبول کرتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ حلال چیز کو اللہ قبول کرتے ہیں، حلال کمائی سے آپ صدقہ کریں گے، حلال کمائی سے آپ خیرات کریں گے، حلال کمائی سے آپ زکوٰۃ دیں گے تو اللہ قبول کریں گے۔ حرام مال سے آپ لاکھوں صدقہ و خیرات کیجئے، اللہ کے یہاں وہ قبول نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ایک تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو بھی پیٹ میں جائے حلال جائے، حرام لقمے سے احتیاط کیجئے۔ بھوکا رہنا اچھا ہے، بھوکے پیٹ رہنا اچھا ہے، پانی اور چاول کھانا اچھا ہے، لیکن حرام سے بچنا یہ ضروری ہے۔ چھوٹے سے گھر میں رہے یہ بہتر ہے، لیکن حلال طریقے سے ہو، اس میں سکون بھی ہوگا، اطمینان بھی ہوگا۔ اپنے بچوں کو حلال لقمہ کھلائیے، حلال روزی سے ان کی پرورش کیجیے۔ یہاں تک کہ ہم جو ادارے چلاتے ہیں ان اداروں کے ذمہ داروں کو بھی کوشش کرنی چاہیے، جب چندہ لیتے ان سے لیں، مال کی تحقیق کریں کہ حلال کمائی سے، یہ حرام کمائی سے، حرام کمائی سے ہم ان کا صدقہ لیں گے، چندہ لیں گے جو اللہ کو مقبول نہیں، بچوں کو اس سے کھلائیں گے یا اساتذہ کو اس سے تنخواہ دیں گے۔ کہاں سے خیر دنیا میں پھیلے گا؟ جہاں سے خیر کا وجود آنا چاہیے، وہاں کے بچوں کے اندر اگر بری چیزیں جائے گی، برا لقمہ جائے گا، کہاں سے دنیا میں خیر پیدا ہوگا؟ کہاں سے صلاحیت پیدا ہوگی؟ کہاں سے جرأت پیدا ہوگی؟ کہاں سے حوصلہ پیدا ہوگا؟ کہاں سے ہمت پیدا ہوگی؟ یہ ضروری ہے۔ لیکن ہوتا کیوں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آدمی یہ چاہتا ہے شہرت، میرا گھر بڑا ہو، میری گاڑی اچھی ہو، میرا کاروبار بڑا ہو، میرے ہاتھ میں پیسے ہوں، میرا لباس اچھا ہو، یہاں تک کہ قربانی کے موقع پر بھی یہ جذبہ، میرا جانور بڑا ہو تاکہ لوگوں میں شہرت ہو جائے۔ اس کے لیے نہ حلال دیکھتا ہے نہ حرام دیکھتا ہے، ایک مرتبہ سے خرید لیتا ہے۔
جب حرام مال سے، مشکوک مال سے جانور خریدیں گے، اللہ کے یہاں قربانی دیں گے، کیا اللہ اس کو قبول کریں گے؟ تو یہ جو جذبہ، بڑاپن کا جذبہ، دکھلاوے کا جذبہ، شہرت کا جذبہ، یہ انسان کو ڈباتا ہے، یہ معاشرے کو برباد کرتا ہے۔ اس جذبے کو دبائیے اور جب تک زندہ رہیں حلال لقمے پر خود بھی جینے کی کوشش کیجیے، اولاد کی بھی تربیت کی کوشش کیجیے، اپنے اداروں کو بھی چلانے کی کوشش کیجیے، اپنے معاشرے کو بھی حلال بنیاد پر کھڑے کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔